نیکیوں کے اس موسم بہار رمضان المبارک میں ضرورت ہے کہ ہم انسانیت کی سب سے عظیم ہستیاں انبیاء کرام کے قصے سنیں تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنی زندگی میں سدھار لا سکیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پروگرام نبیوں کے قصے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نبیوں کے قصے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں۔ آپ کا نسب حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ دمشق کے قریب ایک بستی حوران میں رہتے تھے۔ آپ کا قصہ قرآن کریم میں سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں اجمالاً بیان کیا گیا ہے۔ اس قصے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی آزمائش فرماتا ہے۔ قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نہایت نیک اور عبادت گزار بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق میں فراوانی دے رکھی تھی۔ ہمیشہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری کرتے، مظلوموں کی مدد کرتے اور کمزوروں کا ساتھ دیتے تھے۔ ان کے پاس بہت ساری اولاد تھی اور بے حد خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ایوب علیہ السلام کو ان کا مال اور ان کی اولاد کسی طرح بھی دھوکے میں نہ رکھ سکی۔ اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کر رہے تھے اور غریبوں کا خیال کر رہے تھے۔ جس قدر نعمتیں زیادہ ہوتیں اسی قدر آپ اللہ کی عبادت اور اس کی محبت میں مزید پختہ ہوتے گئے۔ شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرنے لگا کہ ایوب اس قدر عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اللہ نے ہر طرح سے خوشحال بنا رکھا ہے۔ اگر خوشحالی جاتی رہے تو اس کی یہ ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ باتیں کبھی کبھی حضرت ایوب علیہ السلام کے کانوں تک پہنچتی تھیں، لیکن آپ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے اور اللہ کی شکر گزاری اور اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ اللہ کی چاہت ہوئی کہ مال اور اولاد میں آپ کی آزمائش ہو، صحت میں بھی آپ کی آزمائش ہو، تاکہ آپ صبر و شکیبائی میں انسانیت کے لیے آئیڈیل بنے، نمونہ بن سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائش بھیجی کہ ساری دولت جاتی رہی، ساری اولاد مر گئی اور جسم میں ایسی بیماری پیدا ہو گئی کہ حرکت کرنے اور چلنے پھرنے کے بھی قابل نہ رہے۔ جسم میں ایک سوئی کے برابر جگہ بھی محفوظ نہ تھی سوائے دل کے۔ روپیے پیسے بھی نہیں بچے تھے کہ علاج کرا سکیں۔ آزمائش ہر جہت سے تھی، بدن میں بھی آزمائش تھی، مال میں بھی آزمائش تھی، اولاد میں بھی آزمائش تھی۔ اور جب آزمائش مختلف جہتوں سے ہو تو انسان کے لیے وہ آزمائش بہت سخت ثابت ہوتی ہے۔ یہاں پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو بیماری لاحق ہوئی تھی یہ کوئی متعدی یعنی دوسروں تک منتقل ہونے والی بیماری نہیں تھی۔ بعض مفسرین نے بیماری کی تفصیل بیان کی ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، ان کا گوشت
کٹ کٹ کر گرنے لگا تھا، یہ ساری باتیں بکواس ہیں اور انبیاء کی شان کے خلاف بھی کہ وہ کسی متعدی بیماری کے شکار نہیں ہوتے، کہ ایک نبی متعدی بیماری کا شکار ہو جائے اور اس کی وجہ سے لوگ ان سے دور ہو جائیں، ایسا نبی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت سے سخت بیماری میں مبتلا کیا تھا، لیکن وہ بیماری نبوت کی صفات کے منافی نہیں تھی۔ برکیف جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام مال سے محروم ہو گئے، اولاد سے بھی محروم ہو گئے اور جسم بیماریوں کا شکار ہو گیا، تو کچھ لوگ آپ کی نبوت پر بھی شک کرنے لگے کہ اگر یہ نبی ہوتے تو اس قدر آزمائش میں مبتلا نہ کیے جاتے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش جس قدر بڑھتی گئی، اسی قدر آپ کے ایمان اور صبر میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ آپ آزمائش سے گھبرائے نہیں بلکہ صبر و شکیبائی کا دامن تھامے رہے۔ آپ کے قریبی لوگوں میں سے کوئی باقی نہ رہا، دوست یار ساتھ چھوڑ گئے اور آپ سے دور رہنے لگے۔ ان کی بیوی کے سوا جو آپ کی خدمت کر رہی تھی، آپ کے ساتھ وفاداری برت رہی تھی، آپ کی خدمت میں لگی رہتی تھی، آپ کا خیال کرتی تھی اور نہایت صبر کے ساتھ آپ کا ساتھ دیتی تھی۔ جب تک کھانے پینے کا سامان ختم نہیں ہوا تھا تب تک دیکھ ریکھ کرتی تھی، ہر وقت آپ کے پاس رہتی، اور جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو مزدوری پر کام کرنے لگی تاکہ کھانے پینے کا انتظام کر سکیں۔ ادھر حضرت ایوب علیہ السلام صبر و شکیبائی کے پیکر بنے رہے۔ ایک دن بیوی نے بے قرار ہو کر کہا کہ ایوب، اگر آپ اللہ سے دعا کریں تو اللہ ضرور آپ کو اس تنگی سے نجات دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں 70 سال تک تندرست رہا، اگر 70 سال بیمار بھی رہوں تو بھی اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں کم ہے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئیں۔ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آزمائش کا یہ سلسلہ کتنے دنوں تک جاری رہا۔ بعض نے 7 سال، بعض نے 10 سال، بعض نے 13 سال، بعض نے 18 سال اور بعض نے 40 سال تک بھی لکھا ہے۔ اس سے ہم کو مطلب نہیں کہ کتنے سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے، البتہ اس طویل مدت میں آپ پر اپنوں اور غیروں کی یگانگت بہت سخت گزرنے لگی۔ بالآخر ایک دن اللہ رب العالمین سے دعا کیا۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 83، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یاد کرو ایوب کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے اس میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی محتاجگی کا اظہار کر رہے ہیں اپنے رب سے، اور اللہ سے اس کی رحمت کا واسطہ دے کر سوال کر رہے ہیں کہ ارحم الراحمین مجھ سے اس بیماری کو دور کر دے۔ دعا فوراً قبول ہوئی اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ صاد آیت نمبر 42، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ ہم نے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور زمین پر پاؤں مارا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے
ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور حکم دیا کہ اس کا پانی پئیں اور اسی پانی سے غسل بھی کریں۔ چنانچہ آپ نے ویسا ہی کیا، آپ نے اس میں سے پانی پیا تو جسم کے اندر کی جو بیماریاں تھیں وہ ساری کی ساری بیماریاں دور ہو گئیں، اور جب غسل کیا تو باہر کی جو بیماریاں تھیں، جسم پر ظاہر ہو رہی بیماریاں، وہ ساری کی ساری بیماریاں دور ہو گئیں۔ جب ظاہری اور باطنی ہر طرح سے تندرست ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہی خوبصورتی اور وہی دولت دوبارہ لوٹا دی، یہاں تک کہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی اور دولت اس طرح نازل ہوئی جیسے مینگھ برستا ہے، بارش ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیوں کا ایک جھنڈ آپ پر آ گرا۔ حضرت ایوب علیہ السلام مٹھیاں بھر بھر کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، ایوب کیا میں نے تجھے اس سے بے نیاز نہیں کر دیا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں یا رب، لیکن میں تیری برکت سے بے نیاز نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تفصیل سے حضرت ایوب علیہ السلام کا پورا قصہ بتایا ہے، آئیے اس کو بھی ہم سنتے ہیں۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال تک اس آزمائش سے دوچار رہے۔ قریب اور دور کے سب نے تعلق کاٹ لیا سوائے آپ کے دوستوں میں سے 2 آدمی کے جو صبح اور شام میں آپ کے پاس آتے تھے۔ ان میں سے ایک نے اپنے دوسرے دوست سے کہا، جانتے ہو ایوب نے ایسا گناہ کیا ہے کہ دنیا میں کسی نے ایسا گناہ نہیں کیا۔ دوست نے کہا، بتاؤ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ 18 سال ہو گئے اور اب تک اللہ نے اس پر رحم نہیں کیا اور اس کی بیماری دور نہیں کی؟ جب وہ آدمی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گیا تو دوست کی جو آپس کی بات تھی حضرت ایوب علیہ السلام سے کہہ دی۔ ایوب علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں جو کچھ بھی کہہ رہے ہو مجھے معلوم نہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں 2 آدمیوں کے بیچ سے گزرتا، دونوں اگر جھگڑ رہے ہوتے اور اللہ کا نام لے رہے ہوتے، یعنی باتوں باتوں میں قسم کھا رہے ہوتے، تو میں گھر لوٹنے کے بعد اس کا کفارہ دیتا تھا اس فکر مندی سے کہ اللہ کا نام حق بات میں ہی لیا جائے۔ اور ایوب علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے نکلتے تھے، جب قضائے حاجت سے فارغ ہوتے تو ان کی بیوی ان کا ہاتھ تھام لیتی یہاں تک کہ گھر لوٹ آتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، بیوی نے آنے میں تاخیر کی، اسی اثنا اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو وحی بھیجی، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب۔ ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے ہے۔ چنانچہ جب بیوی تاخیر سے آئی تو دیکھا کہ ایوب علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہیں، ان کی بیماری دور ہو چکی ہے اور وہ پہلے سے بہتر شکل میں دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر بیوی نے کہا، اللہ آپ کو برکت دے، کیا آپ نے یہاں آزمائش کے شکار جو آدمی تھے ان کو دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم، وہ جب صحیح سالم تھے تو بالکل آپ ہی شکل کے تھے۔ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جب گھر آتی ہیں اور ایوب علیہ السلام کو اس شکل میں دیکھتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے یہ عجیب سی بات تھی، اس لیے ان سے خطاب کرتے ہوئے، اپنے شوہر سے خطاب کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ بالکل آپ ہی کی شکل میں یہاں پر ایک بیماری کے شکار آدمی تھے۔
حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہی ایوب ہوں۔ سبحان اللہ، ساری بیماری دور ہو چکی تھی، اس طرح شفایاب ہو چکے تھے کہ بیوی بھی ایوب علیہ السلام کو پہچان نہ سکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں، اور آپ کے پاس 2 کھیت کے کھلیان تھے، ایک گیہوں کا کھلیان تھا اور ایک جو کا کھلیان تھا۔ اللہ نے 2 بادل بھیجا، ایک نے گیہوں کے کھلیان میں خوب سونا برسایا یہاں تک کہ بہنے لگا، اور ایک دوسرے جو کے کھلیان میں چاندی برسایا یہاں تک کہ چاندی بھی بہنے لگی۔ یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے حضرت ایوب علیہ السلام کے قصہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ برکیف حضرت ایوب علیہ السلام کو پورے طور پر اللہ رب العالمین نے شفایاب کر دیا، پہلے سے بہتر شکل لوٹا دی، سونا چاندی کی بارش برسائی اور ہر طرح سے بنیاد کر دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آل و اولاد سے بھی نوازا۔ سورہ صاد آیت نمبر 83، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس اور عبرت کے طور پر۔ مطلب یہ کہ اللہ پاک نے ان کو وہ ساری اولاد دی جو پہلے تھی، اور اسی کے ساتھ اور بھی، اور یہ سب جو ہوا کہ آزمائش ختم ہوئی، مال اور اولاد کی فراوانی ملی، محض اللہ کی رحمت سے ہو سکا۔ اور پھر اس واقعے کے اندر عقل رکھنے والوں کے لیے، سمجھ رکھنے والوں کے لیے درس ہے، عبرت ہے، پیغام ہے کہ اگر کوئی آزمائش میں مبتلا ہو تو پریشان نہ ہو، بلکہ ایوب علیہ السلام کے جیسے اسے چاہیے کہ صبر و شکیبائی کا دامن تھامے رہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام روم کے علاقے میں 70 سال زندہ رہے اور دین ابراہیمی پر قائم رہے۔ آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے دین میں تبدیلیاں پیدا کر۔ محترم ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے سے ہمیں سب سے پہلے صبر و رضا کا سبق ملتا ہے کہ ایوب علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد کی فراوانی دے رکھی تھی، آزمائش آئی تو ساری دولت جاتی رہی، اولاد جاتی رہی، اور جسم میں ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ آپ کو شہر سے باہر ایک ویرانے میں پناہ لینی پڑی۔ 18 سال تک یہ آزمائش رہی، لیکن اس مدت میں ایک حرف شکایت بھی زبان پر نہ آ سکا اور صبر و رضا کے پیکر بنے رہے یہاں تک کہ آزمائش ختم ہوئی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اسی کے تناسب میں آزمائش بھی ہوگی۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر زیادہ نیک لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے، پھر ان سے جو درجے میں زیادہ ہوتے ہیں ان کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ آزمائش ایمان کی بنیاد پر سخت سے سخت ہوتی جاتی ہے، اس لیے کبھی بھی آزمائش کو اپنے حق میں برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمانا چاہتا ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، ایسے ہی لوگوں کو آزمائش سے دوچار کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اسے آزمائش سے دوچار کر دیتا ہے۔ آزمائش میں کبھی بھی
پریشانی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ آزمائش میں پریشان نہ ہو بلکہ صبر سے کام لے، اللہ کے فیصلے سے راضی رہے۔ انسان اپنے لیے جو بھی فیصلے کرتا ہے، اس کی جو بھی چاہت ہوتی ہے، اگر اللہ کے فیصلے اور اس کی چاہت کو جان لے تو یاد رکھیے اپنے فیصلے کو ڈیلیٹ کر دے، اپنے فیصلے کے کاغذ کو پھاڑ کر پھینک دے اور اللہ کے فیصلے اور اس کی چاہت سے راضی ہو جائے۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا بھی سبق ملتا ہے کہ ایوب علیہ السلام بیوی سے نہایت اچھا سلوک کرتے تھے۔ جب بیمار ہوئے تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا لیکن بیوی نے ساتھ نہ چھوڑا۔ ابھی آپ بیماری کے شکار ہی تھے کہ بیوی سے کسی بات پر غصہ ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان سے غصہ کی حالت میں کچھ نہ کچھ باتیں صادر ہو ہی جاتی ہیں۔ بات کون سی تھی اس کی صراحت نہیں، اتنا ضرور ہے کہ آپ غصہ ہوئے اور قسم کھا لی کہ جب ٹھیک ہو گیا تو تجھے 100 کورے ماروں گا۔ جب ٹھیک ہو گئے تو قسم کو پورا کرنا ضروری سمجھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ قسم کو پورا کرنا ضروری تھا بھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے باضابطہ اس حوالے سے آسانی فرمائی۔ سورہ صاد آیت نمبر 44، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، تنکوں کا ایک مٹھا لیجئے اور اس سے ماریے اپنی بیوی کو اور اپنی قسم مت توڑیے۔ مطلب یعنی اپنی قسم اس طرح پوری کیجئے کہ 100 شاخوں والی ٹہنی لے کر بیوی کو اس سے ماریے۔ ایسا کرنے سے قسم پوری ہو جائے گی اور آپ بری ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا، اس طرح قسم پوری ہو گئی۔ یہ آسانی پیدا فرما کر اللہ نے ایمان والوں کو یہ سبق دیا کہ ہر حالت میں بیوی کے ساتھ نیک سلوک ہونا چاہیے، اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے آئیڈیل ہیں فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ آپ نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی کہ بیوی کی خوبیوں پر دھیان رکھیں، خامیوں کو نظر انداز کریں۔ آپ نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ کرے، اگر اس کی کوئی ایک ادا اسے پسند نہیں ہے تو بہت ساری ادائیں ہوں گی جو اس کو پسند ہوں گی۔ محترم ناظرین، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔